ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی شخص وقت پہ اگر ادائیگی نہ کر پاتا تو قرضے کی جونکیں اس کا خون چوسنے اس کے گھر پہنچ جاتی. اس کے گھریلو ساز و سامان اور فرنیچر کی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا اور اسے نیلام کر دیا جاتا. کئی لوگ قرضے کی اس لعنت کی وجہ سے خودکشی کر جاتے تھے. اب پاکستان کی طرف آتے ہیں. یہاں بھی سودی بینکاری اور سودی قرضے عام ہیں اور ان کی وجہ سے مغرب کی تنہی پریشانی اور نادہندگی کی وجہ سے جیلوں اور جائیداد کی کرکی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. یہ سب پریشانی اسلامی تعلیمات سے ناواقفی اور دوری کی وجہ سے ہیں. اسلام میں سود کی ممانعت اسی استحصالی نوعیت کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، دیوالیہ کر دیتا ہے. اسلام قرضہ لینے کو بھی ناپسندیدہ فعل سمجھتا ہے سوائے سخت ضرورت کے. اسلامی تعلیمات قناعت پسندی پر مبنی ہیں، یعنی اپنے کوٹ کو کپڑے کے مطابق کاٹنے کا حکم ہے. قرضہ کئی برائیوں کا سرچشمہ ہے اور سودی قرضہ تو سراسر لعنت اور نحوست ہے.